سانحہ 9 مئی میں ملوث 25 مجرمان کو فوجی عدالت نے سزائیں سنا دی۔ مکمل انصاف اس وقت ہوگا جب ماسٹر مائنڈ کو سزا ملے گی، پاک فوج کا دو ٹوک پیغام۔ جناح ہاؤس حملہ کیس میں جان محمد، داؤد خان، عمران محبوب، عبدالہادی کو 10 سال قید بامشقت کی سزا، علی شان، علی افتخار اور ضیاء الرحمان کو بھی 10 سال قید بامشقت، محمد حاشر اور فہیم حیدر کو 6 سال کی سزا سنائی گئی۔ محمد عاشق کو 4 اور محمد بلاول کو 2 سال قید بامشقت کی سزا۔ GHQ حملہ کیس میں راجہ احسان اور عمر فاروق کو 10 سال قید بامشقت بھگتنا ہوگی۔ ملتان کینٹ چیک پوسٹ پر حملے میں ملوث زاہد خان کو 4 اور خرم شہزاد کو 3 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ PAF بیس میاں والی پر حملے میں انور خان اور بابر جمال کو 10 سال قید بامشقت۔ پنجاب ریجمنٹل سینٹر مردان حملہ کیس میں عدنان احمد، شاکر اللہ اور رحمت اللہ کو 10 سال کی سزا۔ یاسر نواز اور سعید عالم کو بھی 2 سال قید بامشقت بھگتنا ہوگی۔ بنو کینٹ حملہ کیس میں محمد آفاق کو 9 سال، چک درہ قلعہ پر حملے میں ملوث داؤد خان کو 7 سال قید بامشقت کی سزا۔ فیصل آباد میں ISI دفتر پر حملے میں ملوث لعیق احمد کو 2 سال قید بامشقت کی سزا دی گئی۔ کسی کو بھی سیاسی دہشت گردی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ISPR نے شرپسندوں کو صاف صاف بتا دیا۔ 9 مئی کو سیاسی بیانیے کی بنیاد پر مسلح افواج کی تنصیبات پر حملے کیے گئے، شہداء کی یادگاروں پر منظم حملے کر کے بے حرمتی کی گئی، قوم نے سیاسی طور پر بھڑکائے گئے اشتعال انگیز تشدد کو دیکھا۔ 9 مئی کے پرتشدد واقعات تاریخ میں سیاہ باب قرار۔ نو مئی کا ماسٹر مائنڈ بانی PTI ہے، واقعات میں ملوث کوئی شخص نہیں بچے گا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا کہنا ہے کہ 9 مئی کے تمام کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ IMF کو خط لکھنے والے ملک دشمن ہیں۔ PTI نے اب تک مخلصانہ رابطہ نہیں کیا، مذاکرات کے لیے اسپیکر سے بات کریں، اللہ برکت ڈالے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سما کو انٹرویو، بولے تحریک انصاف اب تک ہوائی باتیں کر رہی ہے، بانی جیل سے الگ اور پارٹی رہنما کچھ اور بات کرتے ہیں، اشتہاری مہم چلانے والوں کی کوئی منزل نہیں ہوتی، متضاد بیانات کی وجہ سے ان کی نیت پر شک ہے، اس وقت ڈائیلاگ سے کوئی امید رکھنا خام خیالی ہے۔ حکومت مذاکرات میں غیر سنجیدہ ہے، مذاکراتی ٹیم کو بانی PTI تک رسائی نہیں دی گئی، عمر ایوب کا الزام، بولے اڈیالہ جیل میں کوئی منہ اٹھا کر نہیں جاتا، باقاعدہ وقت ہوتا ہے، بانی سے وہی لوگ ملے ہیں جن کے کیسز تھے۔ یورپ کے لیے PIA کی فلائٹس کا آغاز خوشائن، فلائٹ آپریشن نجکاری کے لیے سنگ میل ثابت ہوگا، جلد قومی ایئر لائن کو برطانیہ اور امریکہ میں بھی آپریشن کرنے کی خوشخبری ملے گی۔ وفاقی وزیر برائے سرمایہ کاری، بورڈ، مواصلات اور نجکاری عبدالعلیم خان کہتے ہیں PIA کی پرائیویٹائزیشن کے لیے امور تیزی سے نمٹائے جا رہے ہیں، جلد اچھی خبر ملے گی، ایئر لائن کو کسی واجب الادا رقم کے بغیر بیچیں گے۔ کرم کو دیگر اضلاع سے لنک کرنے والی واحد مین شاہراہ 73 روز سے بند، اشیاء خورنوش، تیل، LPG مکمل ختم، بینکوں میں پیسے بھی ختم، شہر میں ATMs بھی بند، ہوٹلوں، تندوروں سمیت سینکڑوں دکانوں پر تالے، عوام کو شدید پریشانی کا سامنا۔ صورتحال پر کوہاٹ میں آج دوبارہ جرگہ ہوگا، فریقین کے درمیان مذاکرات کا فائنل راؤنڈ ہونے کا امکان۔ اور جرمنی کے شہر میگڈیبرگ میں کرسمس بازار پر حملہ، غیر ملکی میڈیا کے مطابق سعودی عرب نے ملزم طالب عبدالجواد سے متعلق جرمن حکام کو پیشگی اطلاع کر دی تھی۔ سعودی وزارت خارجہ کی حملے کی مذمت، کہا تشدد کی نفی کرتے ہیں، متاثرہ افراد کے لواحقین کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ ملتان کینٹ چیک پوسٹ پر حملے میں ملوث زاہد خان کو 4 اور خرم شہزاد کو 3 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ PAF بیس میاں والی پر حملے میں انور خان اور بابر جمال کو 10 سال قید بامشقت۔ پنجاب ریجمنٹل سینٹر مردان حملہ کیس میں عدنان احمد، شاکر اللہ اور رحمت اللہ کو 10 سال کی سزا۔ یاسر نواز اور سعید عالم کو بھی 2 سال قید بامشقت بھگتنا ہوگی۔ بنو کینٹ حملہ کیس میں محمد آفاق کو 9 سال، چک درہ قلعہ پر حملے میں ملوث داؤد خان کو 7 سال قید بامشقت کی سزا۔ فیصل آباد میں ISI دفتر پر حملے میں ملوث لعیق احمد کو 2 سال قید بامشقت کی سزا دی گئی۔
کسی کو بھی سیاسی دہشت گردی کی اجازت نہیں دی جا سکتی، آئی ایس پی آر نے شرپسندوں کو صاف صاف بتا دیا۔ 9 مئی کو سیاسی بیانیے کی بنیاد پر مسلح افواج کی تنصیبات پر حملے کیے گئے، شہداء کی یادگاروں پر منظم حملے کر کے بے حرمتی کی گئی، قوم نے سیاسی طور پر بھڑکائے گئے اشتعال انگیز تشدد کو دیکھا، 9 مئی کے پرتشدد واقعات تاریخ میں سیاہ باب قرار۔ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ بانی پی ٹی آئی ہے، واقعات میں ملوث کوئی شخص نہیں بچے گا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا کہنا ہے کہ 9 مئی کے تمام کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ آئی ایم ایف کو خط لکھنے والے ملک دشمن ہیں۔ پی ٹی آئی نے اب تک مخلصانہ رابطہ نہیں کیا، مذاکرات کے لیے اسپیکر سے بات کریں، اللہ برکت ڈالے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سما کو انٹرویو، بولے تحریک انصاف اب تک ہوائی باتیں کر رہی ہے، بانی جیل سے الگ اور پارٹی رہنما کچھ اور بات کرتے ہیں، اشتہاری مہم چلانے والوں کی کوئی منزل نہیں ہوتی، متضاد بیانات کی وجہ سے ان کی نیت پر شک ہے، اس وقت ڈائیلاگ سے کوئی امید رکھنا خام خیالی ہے۔ حکومت مذاکرات میں غیر سنجیدہ ہے، مذاکراتی ٹیم کو بانی پی ٹی آئی تک رسائی نہیں دی گئی، عمر ایوب کا الزام، بولے اڈیالہ جیل میں کوئی منہ اٹھا کر نہیں جاتا، باقاعدہ وقت ہوتا ہے، بانی سے وہی لوگ ملے ہیں جن کے کیسز تھے۔ یورپ کے لیے پی آئی اے کی فلائٹس کا آغاز خوشائن، فلائٹ آپریشن نجکاری کے لیے سنگ میل ثابت ہوگا، جلد قومی ایئر لائن کو برطانیہ اور امریکہ میں بھی آپریشن کرنے کی خوشخبری ملے گی۔ وفاقی وزیر برائے سرمایہ کاری، بورڈ، مواصلات اور نجکاری عبدالعلیم خان کہتے ہیں پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کے لیے امور تیزی سے نمٹائے جا رہے ہیں، جلد اچھی خبر ملے گی، ایئر لائن کو کسی واجب الادا رقم کے بغیر بیچیں گے۔ کرم کو دیگر اضلاع سے لنک کرنے والی واحد مین شاہراہ 73 روز سے بند، اشیاء خورنوش، تیل، ایل پی جی مکمل ختم، بینکوں میں پیسے بھی ختم، شہر میں اے ٹی ایمز بھی بند، ہوٹلوں، تندوروں سمیت سینکڑوں دکانوں پر تالے، عوام کو شدید پریشانی کا سامنا۔ صورتحال پر کوہاٹ میں آج دوبارہ جرگہ ہوگا، فریقین کے درمیان مذاکرات کا فائنل راؤنڈ ہونے کا امکان۔ اور جرمنی کے شہر میگڈیبرگ میں کرسمس بازار پر حملہ، غیر ملکی میڈیا کے مطابق سعودی عرب نے ملزم طالب عبدالجواد سے متعلق جرمن حکام کو پیشگی اطلاع کر دی تھی۔ سعودی وزارت خارجہ کی حملے کی مذمت، کہا تشدد کی نفی کرتے ہیں، متاثرہ افراد کے لواحقین کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ ملتان کینٹ چیک پوسٹ پر حملے میں ملوث زاہد خان کو 4 اور خرم شہزاد کو 3 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ پی ایف بیس میاں والی پر حملے میں انور خان اور بابر جمال کو 10 سال قید بامشقت۔ پنجاب ریجمنٹل سینٹر مردان حملہ کیس میں عدنان احمد، شاکر اللہ اور رحمت اللہ کو 10 سال کی سزا، یاسر نواز اور سعید عالم کو بھی 2 سال قید بامشقت بھگتنا ہوگی۔ بنو کینٹ حملہ کیس میں محمد آفاق کو 9 سال، چک درہ قلعہ پر حملے میں ملوث داؤد خان کو 7 سال قید بامشقت کی سزا۔ فیصل آباد میں آئی ایس آئی دفتر پر حملے میں ملوث لعیق احمد کو 2 سال قید بامشقت کی سزا دی گئی۔ کسی کو بھی سیاسی دہشت گردی کی اجازت نہیں دی جا سکتی، آئی ایس پی آر نے شرپسندوں کو صاف صاف بتا دیا۔ 9 مئی کو سیاسی بیانیے کی بنیاد پر مسلح افواج کی تنصیبات پر حملے کیے گئے، شہداء کی یادگاروں پر منظم حملے کر کے بے حرمتی کی گئی، قوم نے سیاسی طور پر بھڑکائے گئے اشتعال انگیز تشدد کو دیکھا، 9 مئی کے پرتشدد واقعات تاریخ میں سیاہ باب قرار۔ نو مئی کا ماسٹر مائنڈ بانی پی ٹی آئی ہے، واقعات میں ملوث کوئی شخص نہیں بچے گا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا کہنا ہے کہ 9 مئی کے تمام کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ آئی ایم ایف کو خط لکھنے والے ملک دشمن ہیں۔ پی ٹی آئی نے اب تک مخلصانہ رابطہ نہیں کیا، مذاکرات کے لیے اسپیکر سے بات کریں، اللہ برکت ڈالے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سما کو انٹرویو، بولے تحریک انصاف اب تک ہوائی باتیں کر رہی ہے، بانی جیل سے الگ اور پارٹی رہنما کچھ اور بات کرتے ہیں، اشتہاری مہم چلانے والوں کی کوئی منزل نہیں ہوتی، متضاد بیانات کی وجہ سے ان کی نیت پر شک ہے، اس وقت ڈائیلاگ سے کوئی امید رکھنا خام خیالی ہے۔ حکومت مذاکرات میں غیر سنجیدہ ہے، مذاکراتی ٹیم کو بانی پی ٹی آئی تک رسائی نہیں دی گئی، عمر ایوب کا الزام، بولے اڈیالہ جیل میں کوئی منہ اٹھا کر نہیں جاتا،
باقاعدہ وقت ہوتا ہے، بانی سے وہی لوگ ملے ہیں جن کے کیسز تھے۔ یورپ کے لیے پی آئی اے کی فلائٹس کا آغاز خوشائن، فلائٹ آپریشن نجکاری کے لیے سنگ میل ثابت ہوگا۔ جلد قومی ایئر لائن کو برطانیہ اور امریکہ میں بھی آپریشن کرنے کی خوشخبری ملے گی۔ وفاقی وزیر برائے سرمایہ کاری، بورڈ، مواصلات اور نجکاری عبدالعلیم خان کہتے ہیں پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کے لیے امور تیزی سے نمٹائے جا رہے ہیں، جلد اچھی خبر ملے گی، ایئر لائن کو کسی واجب الادا رقم کے بغیر بیچیں گے۔ کرم کو دیگر اضلاع سے لنک کرنے والی واحد مین شاہراہ 73 روز سے بند، اشیاء خورنوش، تیل، ایل پی جی مکمل ختم، بینکوں میں پیسے بھی ختم، شہر میں اے ٹی ایمز بھی بند، ہوٹلوں، تندوروں سمیت سینکڑوں دکانوں پر تالے، عوام کو شدید پریشانی کا سامنا۔ صورتحال پر کوہاٹ میں آج دوبارہ جرگہ ہوگا، فریقین کے درمیان مذاکرات کا فائنل راؤنڈ ہونے کا امکان۔ اور جرمنی کے شہر میگڈیبرگ میں کرسمس بازار پر حملہ، غیر ملکی میڈیا کے مطابق سعودی عرب نے ملزم طالب عبدالجواد سے متعلق جرمن حکام کو پیشگی اطلاع کر دی تھی۔ سعودی وزارت خارجہ کی حملے کی مذمت، کہا تشدد کی نفی کرتے ہیں، متاثرہ افراد کے لواحقین کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔